کہ اللہ پاک نے انسان کو فری ول دیا ہے کہ تمہیں یہ چھوٹ ہے کہ تم چاہو تو اچھا کام کرو، چاہے تو تم برا کام کرو، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اچھا کام کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، برا کام کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو انسان کا جو معاملہ ہے یہ سورج چاند سے الگ ہوتا ہے، انسان کا معاملہ بلب اور بائک سے الگ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے علم دے دیا، ہدایت دے دیا، اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کیسا بیہیو کرے۔ لیکن انسان کو ہر معاملے میں ایبسلیوٹ فری ول نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو چاہے بالکل کر ہی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی پیدائش کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کب ہوگی، اس کے اوپر آپ کا اپنا زور نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ بالکل ہی مجبور ہیں۔ آپ کی سراؤنڈنگ کیسی ہوگی، آپ کا آس پاس کا ماحول کیسا ہوگا، اس میں کچھ حد تک آپ مجبور ہیں، کچھ حد تک آپ مجبور ہیں، جب زیادہ تر حد تک آپ مجبور نہیں ہیں۔ کہ آپ ایک پوش ایریا میں رہیں گے کہ کسی بہت ہی غریب ایریا میں رہیں گے یا شہر سے باہر رہیں گے، کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، یہاں پہ بھی آپ کے پاس تھوڑا سا اچھا خاصا فری ول ہوتا ہے۔ پھر ایک لرننگ فیز ہوتا ہے انسان کا، جہاں پہ انسان سیکھتا ہے چیزوں کو، بچہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے کے بڑھتا ہے، وہاں پہ انسان کے پاس بھی بہت حد تک فری ول ہوتا ہے، کچھ حد تک نہیں ہوتا ہے۔ فری ول ہونے کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ مان لیجیے ایک بچہ ہے جو رہ رہا ہے ایسے ایریا میں جہاں پہ شہر کے گنڈے چور بدماش لوگ رہتے ہیں۔ اب ویسے ماحول میں اگر کوئی لڑکا رہے گا، کوئی بچہ پلے گا، بڑھے گا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی عادتوں کو ہی سیکھے گا۔ تو کچھ حد تک وہاں پہ بھی وہ مجبور ہے، وہاں پہ وہ اچھی چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ فری نہیں ہے، بری چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ فری ہے وہ۔ اسی طرح انسان جب ایجوکیشن لیتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کی عادتیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا فری ول کام میں آتا ہے، اس کو فریڈم ہے کہ وہ کس طرح کی عادت کو اپنائے، اچھی عادت کو یا بری عادت کو۔ اسی طرح شادی ہونا، بچے ہونا، زندگی کیسے گزارے، یہاں پہ انسان کا فری ول ہوتا ہے۔ تو ان سب جگہوں پہ انسان کا جو فری ول ہوتا ہے، اس میں 100% فری ول نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ 10% ہوگا، کہیں پہ 80 ہوگا، کہیں پہ 90 ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن انسان کا جو عمل طے ہوتا ہے کہ اب کوئی انسان کیسا عمل کرتا ہے۔ اب جو مارکیٹ میں آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں، کچھ اچھے بیہیویئر کے لوگ، کچھ برے لوگ، کوئی چور ڈاکو، کوئی سنت، کوئی سادھو، یہ لوگ اس لیے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایکشن جو ہے دو وجہ سے طے ہوا۔ ایک سم پری ڈیٹرمنٹ فیکٹرز، کچھ فیکٹرز تھے جو پہلے سے اس کے لیے ریسٹرکشن کا کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اس کا ماحول، مثال کے طور پہ اس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا فری ول، کہ وہ کس چیز کو چنتا ہے۔ اسی لیے انسان کا ایکشن کو ایبسولوٹ سینس میں ہم اور آپ یہاں پہ جج نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک قیامت کے دن ہی جج کر پائے گا کہ کوئی انسان کا ایکشن ایبسولوٹ سینس میں کیسا تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا برا تھا۔ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں کوئی چیز یہاں پہ کوئی انسان بڑا برا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں شاید اتنا برا نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ایسے جگہ پرورش پا رہا ہے جہاں پہ کہ چور ڈاکو کا محلہ ہے، وہاں پہ وہ پرورش پا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ برائیاں بھی آ جائیں، لیکن بہت ساری اچھائی بھی ہوگی۔ تو ہماری اور آپ کی نظر میں شاید اس کے اندر تھوڑی سی ہی اچھائی ہے، یہ تھوڑی سی ہی برائی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اس کے حالات معلوم تھے کہ وہ کس حالات میں پلا بڑھا، اس حالات میں اس کے لیے اچھے چیزوں کو ڈیولپ کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اسی طرح ہمارے نظر میں کوئی انسان بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دم 5 وقت کا نمازی، تہجد کا پابند، ایک ایک چیز کا پابند، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ایک بڑے ہی پاکیزہ ماحول میں پلا بڑا ہو، ایک بڑے دیندار گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اس کو برائی کرنے کا اتنا آپشن ہی نہیں ملا ہو، برائی کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام رہا ہو، چونکہ ماحول ایسا تھا، اور اچھا کام کرنا اس کے لیے بڑا آسان تھا۔ تو ہم اور آپ یہاں پر جج نہیں کر سکتے لوگوں کو ایبسولوٹ سینس میں کہ کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے۔ اس کو اللہ پاک کی قیامت کے دن جج کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو معلوم ہے کیا چیزیں اس کے ساتھ فیور میں تھی اور کیا چیزیں اس کے اگینسٹ میں تھی۔ دیکھیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے جون کے مہینے میں دلی میں کیا گرمی ہوتی ہے یہ جانتے ہیں دلی والے لوگ، اور وہی انسان روزہ رکھتا ہو بنگلور میں، تو آپ لوگ جو جانتے ہیں موسم کو بنگلور کے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں کا تو بڑا ہی فیوریبل موسم ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی نہ تپش ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے دونوں کو برابر ثواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ملے گا دونوں کو برابر۔ جس نے زیادہ مشقت کی ہے، جو زیادہ خراب کنڈیشن میں رہ کے اللہ کے حکم کو مانا، اس کا درجہ زیادہ اوپر ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح کسی نے اگر 16-17 گھنٹہ والا روزہ رکھا، کسی نے بالکل 8-9 گھنٹے والا روزہ رکھا، کسی نے بہت اسٹرگل کر کے روزہ رکھا، کسی نے بالکل اے سی میں اپنا وقت گزارا، تو ان کے درجات میں فرق ہوگا، لیکن یہ اللہ طے کرے گا، ہم اور آپ طے نہیں کریں گے۔